میں نے ریٹائر کیا. میں نے ایک بڑا ٹف سوال کرنا ہے بریگیڈیئر مسعود خان سے. آسان سوال نہیں ہے. بریگیڈیئر صاحب، آپ کا تعلق فوج سے ہے اور آپ کو یہ پتہ ہے کہ فوج جب کوئی جنگ کرتی ہے تو ہمیشہ اس کا آبجیکٹو ہوتا ہے، اس کا گیم پلان ہوتا ہے اور اس میں ایک ایگزٹ اسٹریٹجی ہوتی ہے. یہ جو جنگ شروع ہوئی، مجھے لگتا ہے کہ نہ اس کا کوئی اسٹریٹجی پلاننگ تھا، نہ اس کا کوئی اینڈ گیم پلان تھی، اور نہ ہی اس میں کوئی ایگزٹ پلان بنا ہوا ہے. اور یہ اس لیے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لینا شروع ہو گئی ہے یہ جنگ. ڈو یو ایگری اور ڈس ایگری؟ جی ہاں، بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیں، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ ایک وار آبجیکٹیوز ہیں، پولیٹیکل آبجیکٹیوز ہوتے ہیں، آپ نے ڈیفرینشیٹ کرنا ہوتا ہے. اور جو فوج ہوتی ہے دیٹ از این انسٹرومنٹ ہے. دس از واٹ کلاسورتھ نے کہا تھا کہ آپ یوز کرتے ہیں فار پولیٹیکل آبجیکٹیوز کو اچیو کرنے کے لیے. تو پولیٹیکل آبجیکٹیوز بھی آپ دیکھ لیں کہ اگر آپ اسٹیٹمنٹ دیکھ لیں، ٹرمپ نے کیا کہا، مارکو ریبیو کیا کہتا رہا، اور اس کے بعد جو پیٹ ہیگسیٹ جو کہتا رہا ہے. تینوں کی ڈفرنٹ اپروچ تھی، اسٹیٹمنٹس تھی. اور اس کے بعد اب بھی آ کے وہ ڈفرنٹ کہ اب دونوں مل کے جو سیکٹری اسٹیٹ ہے اور سیکٹری وار ہے، دونوں اب بھی کہہ رہے ہیں کہ جی ہم ان کے میزائلس کے پیچھے جا رہے ہیں، میزائل لانچنگ سائٹس پہ جا رہے ہیں، اور دوسرا میزائل کے پروڈکشن سائٹس پہ جا رہے ہیں، ان کے نیول کیپیبلٹیز پہ جا رہے ہیں. جب شروع میں ڈفرنٹ اپروچ سے وہ بات کر رہے تھے. ٹرمپ نے بات کی تھی، رجیم چینج کی بات کی تھی، لیکن دیکھیں کہ ان کے پاس آپ کے پاس صحیح ایگزٹ وہ نہیں تھا. لیکن جسے ان کے ذہن میں کسی نے یہ ڈالا تھا، جس طرح وینزویلا میں آپ کر چکے ہیں، تو یہ یہاں پہ بھی ایزیلی اگر آپ لیڈرشپ کو ٹیک آن کر لیں تو اس کے بعد یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. تو ایسا ہوا نہیں. تو دیٹس وائی دیکھیں اب دس وائی کیوں ڈفرینسز کریٹ ہوئے ہیں. کیونکہ ٹرمپ نے تو کہہ دیا کہ مجھے تو میرے ڈیوائسز نے کہا تھا، انہوں نے کہا کہ اپنے داماد کے بھی انہوں نے کہہ ہاں، دیا. وہ ابھی جو ہے نا، وہ اس کے اوپر وار سیکٹری کے اوپر بلیم رکھے گا اور بیچ میں سے ایگزٹ مارے گا. مجھے تو یہ لگ رہا ہے. بٹ ویری کوئکلی مشرقی صاحب، مجھے یہ بتائیے گا، جو افغانستان نے یہ ڈرونز ہمارے اوپر چلائے اور اس کے بعد پاکستان ایئر فورس نے بڑا کاریگر قسم کا ایکشن کیا وہاں پہ، آپ کے خیال میں کب تک پاک اپنے آبجیکٹیوز اچیو کر لے گا یہاں پہ؟ دیکھیے، جو الٹیمیٹ آبجیکٹیو ہے نا، وہ میں سمجھتا ہوں کہ اچیو تبھی ہوگا جب افغانستان کی طالبان رجیم میں چینج آئے گا، جو کہ بڑا پاسبل ہے. اس سے پہلے پاکستان کے لیے میں سمجھتا ہوں بڑا کلیئر ہے ہمارا جو پلان ہے پاکستان کا، آرمی کا، گورنمنٹ کا، کہ کسی بھی حالت میں کوئی بھی کمپرومائز یا کوئی بھی مذاکرات کے جھانسے میں نہیں آنا، یا سیز فائر کے جب تک ہم مکمل ایلیمینیٹ نہ کریں، یا ایٹ لیسٹ انشیور کر لیں کہ ہمارا جو ڈیورنگ لائن کی جو 30 کلومیٹر کا جو بفر زون ہے وہ ایک طرح سے ڈیولپ ہو جائے کہ اس کے اندر کوئی بھی ٹیررسٹ ایکٹیویٹی نہ ہو سکے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے حقانی گروپ، ہیبت اللہ اخونزادہ کا کنٹرول جو ہے وہ کم سے کم ہوتا جا رہا ہے قندھاری گروپ کا، اور کابل کے اندر جس انداز میں بہت ساری ریزسٹنس اور دوسرے گروپ جو ہیں ملا یعقوب اور دوسرے زیادہ سٹرونگ ہو رہے ہیں، مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ طالبان رجیم کے اندر آئندہ چند دنوں میں یا چند مہینوں میں ڈیفینیٹلی چینج آئے گی. اور وہ چینج آئے بغیر جو ہے میرا خیال ہے پاکستان کا وہ بارڈر جو ہے وہ ہاٹ پرسوٹ سے کم نہیں ہوگا. مجھے لگ رہا ہے کہ یہ بڑا ضروری ہے کہ وہاں پر اب چینج آئے، اور ایک چینج ایسی آئے جو انڈین پراکسی کی نہ ہو، بلکہ خود وہاں کی جو پبلک ہے یا وہاں کی وہ جو سینسیبل لیڈرشپ ہے اس کی ہو. شمالی اتحاد نے بھی آپ دیکھیں کہ کتنا زیادہ سٹانس لیا ہے. نارملی وہ پاکستان کے خلاف سٹانس لیتے تھے، لیکن اس وقت ان کو سمجھ آئی ہے کہ افغان عوام اور افغان جو واقعی رجیم ہے ان میں کتنا بڑا فاصلہ ہے، افغان عوام کس تکلیف سے گزر رہے ہیں، وہ میرا خیال ہے کہ اب ان کو سمجھ آ رہی ہے. لیکن پاکستان کی جانب سے میرا خیال ہے کہ ابھی مکمل جس کو کہتے ہیں آپریشن جو ہے وہ جاری رہے گا، تاکہ یہ کہ ہمارا جو بارڈر ہے وہ میکسیمم سیکیور ہو. ویری والیٹائل بارڈر ہے، 2400 کلومیٹر کی مکمل رہے گا. ستار خان صاحب، آپ کی کیا رائے ہے اس میں؟ یہ ایسا ہے کہ جیسے امریکہ پھنس گیا نا رجیم چینج کے چکر میں ایران میں، وہ ایک اور طرح کی مشکل چیز ہے. یہ طالبان کی افغانستان میں ہمارے لیے ذرا اور طرح کی مشکل چیز ہے. یہ کوئی آسان چیز نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب امریکہ افغانستان میں تھا، اتحادی فوجیں تھیں، سارے کا سارا پوری دنیا کی فوجیں گھسی ہوئی تھیں، تو 2005 آنورڈ طالبان نے شیڈو گورنمنٹ بنانی شروع کر دی تھی. یعنی کہ گریجولی یہ ہوا کہ حامد کرزئی، اس کے بعد اشرف غنی، ان کے جو ریٹ تھی، ان کا جو کنٹرول تھا بہت سارے ایریاز میں ختم ہونا شروع ہوا. اور بائی دا ٹائم 2021 میں جب طالبان نے کابل پہ قبضہ کیا، اس سے پہلے وہ مور دین 50% پر کنٹرول حاصل کر چکے ہوئے تھے پچھلے 10-15 سال سے.
اب یہ ہے کہ ودن دی طالبان، اب سپلنٹر گروپ تو بہت سارے ہوتے ہیں. اس وقت ہم لوگوں نے مہربانی اس لیے کی تھی کہ پاکستان مہربانی کے چکر میں پڑتا ہے، لیکن خود بعد میں اپنے گلے پڑ جاتی وہ مہربانی، کہ جب 2021 اگست میں ہوا تھا تو ہمارے ہاں وہ آپ کے دوست نہیں تھے جو ایک خاص پوسٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے جہاز پکڑا، وہ چلے گئے افغانستان. کابل میں گئے، کہتے دنیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری جیت ہوئی ہے. جیت تو ہوئی تھی طالبان کی، آپ نے اپنی وہ اونرشپ. بریگیڈیئر مسعود کے بیسٹ فرینڈ تھے، میرے نہیں. اچھا چلو جس کے بھی ہوں گے. فیض امید جو تھے. اب اس وقت سب سے بڑا پرابلم اس آدمی سے، طالبان کو سب سے بڑا پرابلم پراکسی وار سے تھا. انہوں نے پوری ایشورنس دی کہ پراکسی وار میں نا ہم آپ کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے. اب یہ دیکھ لیں کہ اب یہ خود آ کے ان کو ان کے سامنے جانا پڑا ہے. اور طالبان کا یہ ہے کہ وہ حکومت کرنے کے لیے پیدا نہیں ہوئے، وہ جنگ کرنے کے لیے پیدا ہوئے. جنگ بلا کون سی؟ وہ جنگ نہیں جو ایران اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ لڑ رہا ہے. یہ اور طرح کی جنگ ہے. یہ آپ کے گھر میں گھس جائیں گے، آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا. میرے گھر میں گھس جائے گا، مجھے پتہ ہی نہیں چلے گا. تو اس طرح کی چیز سے ہم لوگ اس وقت نبرد آزما ہیں. بریگیڈیئر مسعود خان، کیا حال ہے ہمارے لیے؟ یہ دیکھیں یہ آپریشن کنٹینیو رہے گا اور جتنا لمبا ہو سکتا ہوگا. اور ریسنٹلی دیکھیں قطر کو طالبان نے اپروچ کیا، دے ریفیوز. ترکیہ کو اپروچ کیا، دے ریفیوز. چائنیز اسپیشل انوائی آئے تھے، وہ کابل گئے. پھر اسلام آباد آئے تھے. پاکستان نے فلائٹ کے ود ریسپیکٹ ڈکلائن کیا ہے اور پاکستان نے کہا ٹل ٹائم بھی ہم اس کو لاجیکل کنکلوژن ہے جو ہماری ڈیمانڈ ہے ڈسمنٹل ٹیررسٹ سائٹ آؤٹ ان سائڈ افغانستان، ہینڈ اوور دوز ٹیررسٹ جو لیڈرس وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. ایک ویریفائبل میکینزم آن گراؤنڈ ہوگا اور اس کے بعد دوحہ ایکارڈ کی امپلیمنٹیشن ہم چاہیں گے وہ اس کے فلی ہو، تو تب پاکستان جا کے اس پہ سوچے گا. ادروائز یہ آپریشن کنٹینیو رہے گا. اور جس طریقے سے ہم آپریشن جاری ہے رائٹ فرام چترا سے لے کے آپ نے دیکھا نمروز تک ہم آپریشن کر رہے ہیں. اور بیسکلی وی آر گوئنگ آفٹر دوز فیسلٹیز ہے جو دہشت گردوں کے لانچنگ سائٹ ہے، ٹریننگ ایریاز سے جو کل بھی رات کو حملے ہوئے ہیں کندہار میں، جو انڈر گراؤنڈ ٹنلز تھے جہاں پہ یہ ڈرون کا سسٹم تھا، اسٹوریج ایکوپمنٹ وہاں پہ پڑا ہوا تھا، وہاں پہ اسٹرائکس کیے ہیں. یا کابل میں 313 پہ جو کور ہیڈ کوارٹر تھے جو وہاں پہ بھی یوز ہوتے رہے وہاں پہ کیے ہیں. سو پاکستان کی کلیئرٹی ہے کہ ہم نے یہ آپریشن کنٹینیو کرنا ہے ٹل دا ٹائم وی گیٹ ٹو دی ڈیزائرڈ آبجیکٹیو جو پاکستان نے سیٹ کیے ہوئے ہیں. تو دیٹ از کلیئرٹی ہے. دیٹس وائی آپ دیکھتے ہیں یہ روڈیمنٹ. لیکن مجھے ایک بات بتائیں بریگیڈیئر صاحب، کیا ہو گیا آپ کو؟ آپ نہیں جانتے ان کو یہ کون لوگ ہیں، کون سی نسل ہے؟ یہ کون سے آبجیکٹیو کی کہانیاں آپ ہمیں سنا رہے ہیں؟ ان کی چوکی قبضے میں کر لی، ان کا وہ فلاں بلڈنگ توڑ دی، ان سے ان کو کوئی فرق پڑتا ہے؟ پہاڑوں پہ رہنے والے لوگ ہیں یہ، پگڈنڈیوں سے نیچے اتر کے اوپر چڑھنے والے لوگ ہیں یہ. اور بابا ان کا انفراسٹرکچر ہٹ کرو، ان کی ہائی ویز، ان کے بریجز، ان کی کھیتوں کو جلاؤ، آگ لگاؤ. ان کے لیڈرشپ جو ہے ٹی ٹی پی کی، طالبان کی، داعش کی، آئیسس کی جو وہاں پہ چھپی بیٹھی ہے، جو پاکستان کے اوپر کارروائیاں کرتی ہے، اس لیڈرشپ کو ٹیک آؤٹ کریں، اس کو شوٹ کریں پکڑ کے. آپ کیا اپنا ہم سے انگریزی بول رہے ہیں یہاں پہ؟ یس نو می کم 7 اپ تھینک یو. میرے خیال میں ابھی بھی موقع دے رہے ہیں لیڈرشپ کو. ابھی تک ہاتھ نہیں ڈالا ہے، اسپیشلی جب ہم کیوں نہیں ڈالا؟ کتنے سال سے ہم کتنے لوگ 90,000 لوگ ہم مروا چکے ہیں، اور کتنے لوگ مروانے کہ آپ ہمیں بتائیں گے نہیں اب ہم ہاتھ ڈالیں گے؟ جی بالکل. آپریشن دیٹس وائی کنٹینیو رہے گا ٹل دی ٹائم ہم وہ ریزلٹس اچیو نہیں کرتے.